بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ رمضان کے روزے اللہ نے بندوں پر کیوں فرض کیا، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس سے بندے کا کیا فائدہ ہے، الحمدللہ گزشتہ بات سامنے آ گئی. آج اور ایک حکم اللہ کا جو اللہ نے بندوں پر فرض کیا، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اللہ نے زکوٰۃ بندوں پر کیوں ضروری قرار دیا، انشاءاللہ اس جمعے میں وہ بات سامنے آئے گی. اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ. تیسرے نمبر پر بلکہ چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے اور 5ویں نمبر پر حج ہے. حساب سے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے کلمہ، بعد میں نماز، بعد میں زکوٰۃ، بعد میں روزہ، بعد میں 5ویں نمبر پر حج ہے. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. میں آپ کو بات صاف انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے اور مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسلام کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بتائیں گے آپ کو. اسلام کی بنیادیں 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. جو آدمی ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز کو مانے، روزے کو نہ مانے، زکوٰۃ کو نہ مانے، کسی بھی ایک چیز کو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. نماز کو مانے نہ پڑھے گنہگار ہوگا، روزے کو مانے نہ رکھے گنہگار ہوگا، زکوٰۃ کو مانے نہ دے گنہگار ہوگا، حج کو مانے نہ کرے گنہگار ہوگا. ایک آدمی حج کو مانے نہ کرے تو گنہگار ہے، لیکن ایک آدمی مانتا نہیں ہے، روزے کو نہیں مانتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ روزہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. بات روزہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یا میرے دل کو نہیں لگتی ہے. اگر ایسا کہتا ہے زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ آدمی مومن نہیں رہتا ہے، کافر رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان 5 چیزوں کو ماننا، اس کے اوپر ایمان لانا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. اب جو فرض آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ہے زکوٰۃ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 80 پر 6 جگہ، کتنے؟ تقریباً 80 پر 6 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بات اللہ نے بتائی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب اس میں سمجھیں، اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یعنی تمہاری اجازت کا، تمہاری سہولت کا، تمہارے ٹائم کا انتظار اللہ کو نہیں ہے. تم اللہ کے غلام ہو، اس کے بندے ہو. اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تم کو روح دی، اسی نے تم کو جان دی. وہی جلاتا، کھلاتا، پلاتا، مارتا ہے. تو اب اسی کا حکم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تم سے تم روزے فرض کر دیے گئے رکھو. اب بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے موڈ ہے تب، موقع ہے تب
فرصت ہے تب میں روزے رکھوں گا، ایسا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ بیمار ہے تو اس کے احکام بھی بتا دیے گئے، سفر میں جانا ہے تو اس کے بھی احکام بتا دیے گئے، اصل روزہ رکھ سکتے نہیں تو اس کے بھی احکام اللہ قرآن میں بتائے، حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روزے کے متعلق ہو گئے۔ اب ایک دوسرا حکم اللہ کا ہے زکوٰۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ دو، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تم زکوٰۃ دو، اب دینا ہے۔ اب اس میں بھی اختیار نہیں ہے، چاہے تو دو چاہے تو نہ دو، پیسے سہولت ہے تو دو، خالی بچ کو ہے تو، ایسے کیا بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے۔ قرآن میں صرف اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسا پڑھنا قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کو بتائے کہ تم اس کی تفصیل بیان کرو، اس کی تفصیل بیان کرو۔ پارلیمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایک حکم پاس ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہر اسٹیٹ میں اس کا الگ الگ ہوتا ہے، وہاں حکم پاس ہوتا ہے، جیو پاس ہوتا ہے، اسے کیسا کرنا وہ یہاں والے کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم نماز پڑھو، نماز میں کیا ضروری کیا نہیں ضروری، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے، ٹھیک ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ دو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مائنڈ میں آپ بٹھا لیں۔ پہلی بات کیا، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، جس کے پاس مال ہے ان دینا، بس اتنا پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کو، اللہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، زکوٰۃ دو کو، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بولوں، ایک آدمی کو پکڑ کے اجے وہاں 100 روپے دیو کو بول ڈالا، جی 100 روپے دیو جی کیا، آپ کو یہ سوال ہو سکتا ہے تمہیں کیا ہو بھائی، میرے مال کو تمہیں کیا 100 روپے دیو کہتے ہیں کیا، 1000 روپے دے ڈالو کہتے ہیں کیا وہ قصہ، مال میرا ہے، تو آپ آرڈر مجھے دے دیے کہ آپ 1000 روپے وہاں دے ڈالو، جی تمہیں دے ڈالو 1000 روپے وہاں کے، کس کے پیسے، کیا ہو، کیا حساب سے بول رہے ہیں، کیا تو تمہارے پیسے میرے پاس ہے کیا، یہ سب سوالات آتے ہیں آپ کو۔ ماں بھی بولتی ہے کہ بیٹا 1000 روپے اسے دو، تو بچہ پوچھتا ہے، اسے پوچھنے آتے کہ ماں کیوں دینا میں اس کو 1000 روپے، میں اس کو کیوں دینا، بول کیا بات ہے، نہیں بیٹا میں لی ہوں، ذرا میری مدد کر، کیا میں اسے وعدہ کیوں ہوں تو دے، یا میں قرض لی ہوں تو دے، یہ بولتے ہیں تو پھر بیٹا بھی سوچتا ہے، اس کے دل میں اگر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو ماں کہہ رہی ہے، تو کہا کہ اٹھا کے وہ 1000 روپے اگر ہے طاقت تو دیتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ اللہ زکوٰۃ دیو کہتا ہے، کیا ہو کس کے پیسے ہے، اب یہ سوال ہے۔ اب یہاں سوال سمجھنے کا یہ ہے، اللہ کیا بولتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیو کے، زکوٰۃ دیتے ہی کہتے اب اماں کو پوچھے سکا خدا کو پوچھتے ہیں، کیا ہو تو دیو کہتا ہے، کیا میرے پیسے میں دینے کے کیا ہو، ہاں یہ سوال سمجھنے کا ہے۔ اللہ زکوٰۃ دیو کیا، اور قرآن میں کیا بولے گا تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم زکوٰۃ دو ان پیسوں میں جو میں نے تم کو دیا ہے۔ تو دوسری بات آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ذرا سمجھو، آدمی بڑا احسان کرے سکا رہتا زکوٰۃ نکال کو، ہمیں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمیں غریبہ کی مدد کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی سنیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا بھی دینے کی ضرورت نہیں، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو وہ جو میں نے تم کو دیا ہے۔ بتاؤ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے، یہ بات تو بہت آسانی سے بولتے ہیں، کیا بول گو، یہ جان کون دیے گا تو، یہ مال کون دیے گا تو، نہیں وہ تو جلدی نہیں آتا ہے، وہ آتا تو زکوٰۃ آسان ہے۔ یہ جان کس کی ہے، سوال کرتے ہی فوراً کیا بولتے ہیں، اللہ کی ہے۔ کئی کو تو معلوم ہمارے باپ کی جان بھی گئی تو ہمیں کیا کر سکے نہیں، ہمارے اماں کی جان گئی تو بھی ہمیں کیا کر لے سکے نہیں۔ جب بولے جان گئی تو تمہیں لوگا اتنے بیٹے رکھو، اتنے لوگا رکھو خاندان والے، اماں کی جان فرشتے لے آتے ہیں تو ایک جنا تو آڑا پڑا۔ اب وہ پوچھے تو کیا بولتے ہیں، بھائی جان کئی ہوتا، ہماری کئی ہوتا، بھائی اللہ کی، بھائی اللہ دیا اللہ لیا، بھائی وہ بھی دنیا سے جاتے سے اسے دولہا بولتے ہیں، جنت کا دولہا، اللہ اکبر۔ انہیں کہتے اللہ کو پیارا ہو گیا، کہتے جب تک زندہ رہا اللہ کو وہ پیارا نہیں رہا، مر کے بعد بڑے پیار سے بولتے وہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ تو جب جان کس نے دی یہ سوال آتا ہے تو سب کے زبانوں پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیا ہے۔
یہ مال کس نے دیا؟ اب بولو. اب نہیں آواز آ رہی ہے، اب آواز نہیں آ رہی. کیوں؟ میں سوچتا ہوں جان جس وقت میرے بدن میں میری جان پڑی، مجھے خود پتہ نہیں کہ جان کیسا پڑی ہے، لیکن مال میں کمایا سو نظر آتا ہے. ہمارے باپ دادا کمائے سو، یہ میں کمایا سو، یہ میری محنت کی کمائی ہے. جان اللہ دیا ہے. مال کہتے اسٹمپوں کو. اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مال اللہ کیسے دیا؟ میں نہ کماتا ہوں تو میرے بابا کمائے، میرے دادا کمائے، میں کما رہا ہوں. اب یہ مال میرا ہے. یہاں دھوکہ ہو کر آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے. جان کے سلسلے میں کنفرم ہے کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، یہ مال سوچنے میں پڑ گیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال میں نے تم کو دیا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. دوسری بات جو آپ کو سمجھانی ہے اور مجھے بھی سمجھنی ہے وہ یہ ہے، جو کچھ مجھ میں ہے میرا کچھ نہیں ہے. اس میں بدن میں ایک بال تمہارا ہے، یہ بھی کنفرم ہے. اس میں سے ناک تم مول لیے، ہاتھ مول لیے، ایک بال تو مول کو لگا لے نہیں نا. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بدن میرا نہیں ہے؟ میرا بدن میرا نہیں ہے. یہ بدن میں جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن مال کے سلسلے میں شیطان نے، ماحول نے ہمیں یہ دھوکہ دیا کہ اس کو میں کما رہا ہوں. بتاؤ، جن ہاتھوں سے آپ کما رہے ہیں وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ جن دماغ سے آپ سوچ کے کما رہے ہیں. آپ یہاں کے موٹر فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ ایک سادہ ریک کو کیسا بنا دیتے ہیں آپ. اچھا، جو جن صلاحیتوں سے آپ بنا رہے ہیں، کہا کہ وہ صلاحیتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اچھا، دکان کے کھول کر بیٹھ جانے سے بیپار نہیں ہوتا ہے. تفصیلوں میں لکھا ہے اللہ کسی کو دکان لگانے کی توفیق دیتا ہے اور کسی کو جا کر اس دکان سے اپنی ضروریات پورے کرنے کی توفیق دیتا ہے. آپ بعض علاقوں میں، اب یہاں بھی دیکھو کتنے لوگ ہیں دکان، ایک ہی کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں. مدراس میں دیکھ لو، حیدرآباد میں دیکھ لو آپ، ایک ہی چھوٹی چھوٹی دکان 20 30 50 دکان ہوتے ہیں، لیکن سب کی کاروبار چل رہا ہے. تو اور گاہک کو خدا بھیجتا ہے. یہ تفصیلوں میں لکھا ہوا ہے. تم دکان کھولو، روزی کے اسباب تم اختیار کرو، تمہارے پاس گراہک بھیجنا یہ میرے ذمے میں ہے. بعض گراہک تم کو فائدے کے لیے آتے، بعض گراہک تم کو آزمائش کے لیے بھی آتے. نماز کو نکل رہے ہیں، صبح سے خالی بیٹھ کو ہے، اب بھی چن آیا. اب یہ گراہک تمہاری آزمائش کا ہے. ان آنکھوں خالی پوچھتے ہی اب جان مار لیتا ہے، نماز کو جاؤں اس کا کام پورا کروں. نماز بعد میں ہے تو بھی پڑھ لے سکتے، 2 رکعت چھٹی تو بھی پرواہ نہیں، وہ ٹائم بہت 3 بجے تک رہتا ہے. یہ سب شیطان اب بتاتا ہے تو وہ آدمی اس کے چکر میں لگتا ہے. ان سب بھی پوچھ کو سباتم لوگوں کو گیا، اب ان بھی گیا، ادھر نماز بھی گئی. یہ آزمائش ہے گراہک کی. کتنے لوگ دکان کھولے بیٹھے ہیں، گراہک نہیں آتے، بیپار نہیں ہے. اگر تم دکان کھولنے سے تمہارے کاروبار میں برکتیں آتی تو کوئی شکایت کا موقع نہیں ہوتا. آپ دکان کھولے بیٹھے ہیں، گراہک نہیں آ رہے، یہ خدا کی طرف سے ایک پلان ہوتا ہے. یہ تو دوستو ذہن سے یہ بات نکال لے، جیسا جان میری نہیں، مال میرا نہیں. یہ مال اللہ کی امانت ہے. اللہ مجھے چند دنوں کے فائدے کے لیے دیا ہے. یہ ہندوستان کس کا ہے؟ ابھی جگہ بولتے نا آپ لوگ، جگہ ہے آپ کے چنا، یہ آپ لے جاتے نا، جاتے اسٹم کو نہیں لے جاتے. کیوں؟ رجسٹر ہو گیا ہے، پیسے رکھ کو لیے ہیں آپ. آپ کی جگہ میں آپ کو سلایا نہیں جاتا ہے، اس کے لیے الگ جگہ ہے جہاں آپ کو مجھے سونا پڑتا ہے. تو جب یہ زمین آپ کی نہیں ہے، اتنے پیسے رکھ کے کیوں خرید رہے ہیں آپ؟ بولو، آپ کی زمین نہیں ہے، کروڑا رکھ کر آپ زمین کیوں خرید رہے ہیں جبکہ یہ زمین ہندوستان کی ہے؟ اگر اہل ہندوستان کو ضرورت پڑی تو آپ کی زمین آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو خریدا. کہہ سکتے ہیں آپ یہ زمین میری ہے، میں مولا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ نہیں. ہندوستان کو
اگر ضرورت پڑتی ہے، بھارت کو اگر آپ کی زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، اگرچہ کہ آپ کروڑوں روپے رکھ کر اس کو خریدے ہیں آپ، تو آپ یہ زمین آپ لے کے نہیں جا سکتے، چند دن کے فائدے کے لیے اتنے پیسے رکھتے ہو، اسی لیے اللہ والے زمین نہیں خریدتے، ان کو معلوم ہے چھوڑ کے جانے والی زمین کے لیے اتنے پیسے رکھنا یہ انہوں عقل سے وہ کام ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پیسوں سے خریدنے کے بعد بھی یہ زمین حکومت کی ہے تو مالک کی زمین ہے، مالک کی زمین پر آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو اس میں سے، تمہارا نہ کو، مما رزقناکم، جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے دو۔ اور ایک بات یہ ہے اللہ کا شکر، اللہ کا شکر کیا بولے تو پہلے زمانے میں صدقہ زکوٰۃ کیا تو بھی نکالے تو استعمال کی اجازت نہیں تھی، لے کر کو ایک جگہ رکھنا، اسے رکھے تو آسمان سے آگ آ کو اسے جلا ڈالتی۔ اب اس زمانے میں پیسے نہیں، سمجھو کوئی بھی چیز رکھے تو آسمان سے انگار آ کو جلا ڈالتی، کس کا جل گیا کہ اس کا وہ کیا ہو گیا سکا، اذا قربا قربانا فتقبل من احدہما، اس میں تفصیل ہے، حابیل اور قابیل نے اللہ کے سامنے کچھ رکھا تو حابیل کا جو رکھا تھا وہ قبول ہو گیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اس امت پر۔ اب زکوٰۃ کے پیسے لے جا کو پہلے دینا مشکل ہے، زکوٰۃ کے پیسے وہاں لے آئے تو انگار آپ کو جلا ڈالتی کا، تو کون تو بھی دیتے تھی، 1 روپیہ رکھتے، تمہاری زکوٰۃ 1,00,000 روپے آئی بھائی، لے کر کو وہاں رکھے تو اب بھی چنگار آپ کو جلا ڈالتی کا، تو انگار میں جلنے ہے تو بھی ہمیں تیار ہے، لیکن وہ مانے ہمیں جلانے دیں گے نہیں، دمڑی جائے چمڑی نہ جائے درہم نہ جائے جو جملے ہیں، لیکن اگر ہم 1,00,000 روپے رکھیں اللہ کی طرف سے آگ آ کو جلاتی کا تو ہمیں جلنے واسطے تیار ہوتے، لیکن پیسے کو جلانے نہیں ہے۔ وجہ اس کے اوپر میرا جان لگا ہے، میرا مال لگا ہے، اللہ کا کرم اس امت مرحومہ پر۔ اللہ نے کہا کہ نہیں اس امت کے لیے ایسا نہیں ہے، اس امت کے لیے ایسا نہیں، کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ میں اللہ نے یہ کہا کہ نہیں اس امت کے لیے بس یہ ہے کہ مالداروں سے لو، غریبوں کو دو، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کام زکوٰۃ کا کیا ہوتا ہے، صدقے کا، مالدار سے لو غریب کو دو، یہاں جلانے کی بات نہیں ہے، اس امت کو اللہ نے بچا لیا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اچھا اب ایک بات سمجھنے کی کیا ہوگا تو اتنے سب بولے صحیح تھے، ہمیں زکوٰۃ اصل اللہ نکالو کئی کو کیا، نکالو کیوں، زکوٰۃ کیوں، اس میں راز یہ لکھا ہوا ہے، آدمی اسے اپنی چیز سمجھتا ہے، اپنی چیز سمجھتا ہے۔ اسے بھی سمجھنے سے پہلے ایک اچھی مثال، بچے کی مثال سمجھ لیں آپ بچے کو لا کر کچھ دیے رات میں، چھوٹے ننھے منھے کو کچھ بسکٹ لا کے دیے، کچھ کیک لا کر دیے، چاکلیٹ وغیرہ کچھ لا کر آپ نے رات کو دیا اس کو، وہ بچہ کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے باپ نے کہا کہ بیٹا کچھ دو، اب وہ بیٹا اس میں ڈامے ہاتھ سے توڑ کر اسے دیتا ہے۔ یہ سین کیسا رہتا ہے بولو، باپ ہاتھ پسارتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، بیٹا ذرا دے بیٹا کو، وہ بیٹا دیو گا تو اس میں سے ان کیاؤ کی بڑا احسان کرے سکا، وہ توڑ کو جو ہے کہتا دیتا ہے، تھوڑا ٹکڑا ڈامے ہاتھ سے، چھوٹے منھے ہاتھ سے جب باپ کو دیتا ہے، باپ دیکھو اسے کیا قدر کی نگاہ سے لیتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو اتنا پیار آتا ہے، وہ دینے پر باپ بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے دیا، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں کون لا کر دیا ہے۔ جب وہ ٹکڑا دیتا ہے تو باپ کے دل میں محبت جوش مارتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، ان جو محنت کر کو لایا سو چیز کو بھی اتنی قدر نہیں کرتا ہے، بیوی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے چیز کو بھی اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، ماں کی بنی ہوئی چیز کی بھی اتنی قدر نہیں کرتا ہے جتنا چھوٹے بچے نے توڑ کر چھوٹا سا ٹکڑا، وہ بھی ڈامے ہاتھ سے، وہ بھی جھوٹے ہاتھ سے، وہ جب دیتا ہے باپ اس کو کھاتا ہے، کیا اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ وہ لینے کے بعد باپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، سینے سے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے کھلایا، میرے بیٹے نے مجھے کھلایا۔ پہلے زمانے میں مائیں روٹیاں بیلتی تھی تو ہم لوگ بھی چھوٹے تھے بچے، آپ لوگ بھی کرے ہوں گے، وہ چھوٹا آٹا لے کو اسے کرتے کالا ہو جاتا تھا،
वो ये रोटी बना को उन लगाओ बा खाओ बा कहता है। वो बच्चे वो रोटी लगा हाथ का मैल पूरा लगा को वो रोटी छोटी रोटी बना को अम्मा के बाजू में अब्बू के ला के देते थे। अब बताओ उस रोटी को आप क्या करते थे? खा तो नहीं सकते थे, लेकिन उसकी दिल रखने के वास्ते वो रोटी को प्यार से ले लेते थे। आप शायद ऐसा करते होंगे, अब तो वो मौका नहीं है। तो अब बताओ वो जो टुकड़ा बच्चा तोड़ कर दे रहा है बाप को, क्या इसका क्या मतलब है? बाप मोहताज है, बच्चा मालदार है? नहीं, बस बाप ये देखना चाहता है मेरे बेटे का दिल देने में कैसा है। तो दोस्तों, मालिक ने हमको दिया और फिर कह रहा है कि बेटा मेरे नाम पर कुछ दो। हम कह रहे हैं नहीं, ये मेरा माल है। दोस्तों, हम ज़कात को तावान समझे हैं। ये क्या हुई है कमाले को, रोज़ा का तो कैसा कैसा बर्दाश्त करते हैं, नमाज का तो जान दो पढ़ते हैं, तिलावत का तो देखेंगे कि ये पैसा देना ये बहुत मुश्किल होता है इंसान को। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम वो दो जो मैंने तुमको दिया है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा क्या? मिसाल के तौर पर और एक मिसाल आप समझो, आपका बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, 10वीं पढ़ता है, तो आपने कहा कि बेटा तू पास हुआ तो अच्छे नंबर लाया तो मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। दोस्तों बताओ किसका फ़ायदा है इसमें? बच्चे का फ़ायदा है, बाप का फ़ायदा है? बच्चे का फ़ायदा है। लेकिन बाप क्या कह रहा है? बेटा तू 10 में पास हुआ या इम्तिहान में अच्छे नंबर लाया तो मैं तुझे गिफ्ट देने वाला हूँ। हालांकि उन नाकाम हुआ तो बाप नाकाम नहीं होता, उन बेटा ज नाकाम होता है, जना फेल हुआ कर लो, किसका नुकसान होता है? लेकिन बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, माँ बाप कहते हैं बेटा तू पास हो गया, हम तुझे ये इनाम देंगे। नमाजों पर जो सवाब है, तिलावत पर जो सवाब है, रोज़े पर जो सवाब है, ये इसी की मिसाल है। वो अगर तुम नहीं पढ़ो तो खुदा का कुछ नुकसान नहीं। तो ज़कात को दोस्तों टैक्स ना समझे, खुश दिली से दें। क्यों? इसका राज क्या है वो बोलकर मैं आगे की बात हम आगे की बात बताऊं। फरमाया, थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आदमी जब इस पर मेहनत करके कमाता है और जमाता है और उसे ये बात का अंदाज़ा है कि ये पैसे रहे तो मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है, पैसे है तो क्या है तो भी कर सकते, को बोले सुनो भोजन आस्ताला में है, पैसे है तो सब भी होता कह सुना को, एक रोटी भी नसीब नहीं है सुनो भोजन है, पैसे है तो सब कुछ होता। ये जो जुमला लोगों के जहनों में है, उनको एक रोटी नसीब नहीं, एक बोटी नसीब नहीं, राहत क्या भी नहीं, पैसा है। फिर जो ये कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ होता है, कहाँ हो रहा है? सेहत अल्लाह के कब्ज़े में, रिज़्क़ अल्लाह के कब्ज़े में। कमाना अलग चीज़ है, जमाना अलग चीज़ है, खाना अलग चीज़ है। तो बात ये बता रहा था कि ये आदमी जो मेहनत करता है और इसे समझता है कि ये है तो मैं जी सकता हूँ को, उसके ऊपर अल्लाह का हुक्म आने के बाद, अल्लाह का हुक्म आया उसमें से देव बोल को, अब दिल का बुख्ल ख़त्म होता है, दिल की बुख्ल की गंदगी दूर होती है ज़कात से। ज़कात का असल माना क्या मालूम? पाक करना। अल्लाहुम्मा आती नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। अल्लाह तू दिलों को बहुत पाक करने वाला है, तू मेरे दिल को पाक फरमा। तो ज़कात भी पाक है। किससे पाक? दिल में जो बुख्ल बैठा हुआ है, अम्मा पैसे निकालना, इतना देना, 100 को अड़ी रुपए, लाख को अड़ी हजार है। तो कहा कि वो जो बुख्ल की गंदगी है, ज़कात की वजह से दिल धुलता है। आप में से कौन है जो वारम को एक मरतबा पानी नहाए और चैन से रहे? देखो, गुज़िश्ता में एक मिसाल दिया, अल्लाह वक्त में बरकत दे, कि वालिद माँ बच्चे को ले जाकर डॉक्टर के पास रखकर इंजेक्शन कराती है, खुशी में रोती है लेकिन करवाती है। क्यों? उसे मालूम है कि इस इंजेक्शन के पीछे सेहत है। तो दोस्तों, मेरा मालिक जो हम सबको पैदा किया है, वो ज़कात के क्या फ़ायदे हैं बाड़ी बनाने वाला जानता है। गाड़ी है, साइलेंसर नहीं, धुआं जाना नहीं है, गाड़ी चलती है, क्यों? टिका डालो, धुआं कहीं को टिकाओ, धुआं को टिकाओ, आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। वो धुआं निकलना, वो धुआं निकला तो गाड़ी की लाइफ है। तो दोस्तों, अल्लाह ने, उलमा ने ये बात लिखी है कि ज़कात माल का मैल है। क्या है?
زکات ہے مال کا میل ہے. کیا اب تمہارے بدن کو میل رہے تو اچھا، گیا تو اچھا. اللہ کیا میرا میل چل جاتا ہے، کون تو ہے ایسا رونے والے، بعض ہوتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کیا میرا میل پورا چل جاتا ہے کیا. بلکہ آپ کو یہاں والے کاما کر کو گئے، سنو کھانا نہیں کھائے تو بھی پانی ضرور نہاتے ہیں. کیوں؟ یہ گرد غبار ہے، جو محنت کرے، جو پسینہ ہے، وہ سب پانی میں دھل کر چلے جائے گا. آرام سے مجھے نیند آئے گی، کل آرام سے میں کام کروں گا. ماں بھی گھر کو آتے ہی بچے کو سب سے پہلے کیا بولتی ہے؟ اسکول سے آنے کے بعد پہلے پانی نہانا. بیوی بھی کیا کہتی ہے؟ کہا کہ پہلے آپ پانی نہا لو، تاکہ آپ کے بدن پر جو گندگی ہے، جو میل ہے، وہ آپ کو چین سے رہنے نہیں دے گا، چین سے کھانے نہیں دے گا، چین سے سونے نہیں دے گا. اس لیے آپ پانی نہاؤ، اپنے بدن کے میل کو دور کرو، اس کے بعد کھانا چین سے، سونا چین سے، صبح میں اٹھ کر بھی آپ چین سے آؤ گے، کاروبار کرو گے، عبادتوں میں جی لگے گا. تو ایک ماں اپنے بچے کے بدن پر گندگی دیکھ کر بے قرار ہوتی ہے. ایسا میرا مالک 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا، وہ جانتا ہے مال کے اوپر بھی میل جمع ہوتا ہے. اگر یہ مال کا میل یہ نہیں نکالے گا، جیسے کھجلی آتی گی نہیں نہانے سے، ایسے مال پہ نقصانات آتے ہیں. تو میرا مالک نے یہ کہا کہ بھائی تو کیا کر، جو تو کما رہا ہے زکوٰۃ کی شکل میں میل سمجھ کر اس کو نکال دے. نکالنے کے بعد تیرے مال میں برکت آئے گی، تیرا مال صاف ہوگا، تو چین کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ ایک ماں کی محبت، 70 ماہوں کی محبت، ایک ماں کی محبت روزانہ نہلاتی ہے. یہ 70 ماہوں کی محبت والا سال کو ایک بار نہاؤ کرتا ہے. روز زکوٰۃ نکالو کرتا تھا تو کرنا پڑتا تھا، دینا پڑتا تھا. لیکن میرے مالک نے کیا کہا؟ روزے دن میں، رات میں کھاؤ پیو. اور روزے کے رمضان زکوٰۃ کے بارے میں کہا سال میں ایک مرتبہ دھو لو بس. اس سے میرا کیا فائدہ نہیں ہے کہ تم لو، مالداروں سے لے کر غریبوں کو دو. کون زکوٰۃ اللہ کو پہچاتا ہے؟ تو اس لیے دوستو زکوٰۃ خوش دلی سے دو. جیسے مال کا میل، بدن کا میل نکالنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، خوشی پانی نہاتے ہیں آپ، اس سے زیادہ خوشی اللہ کا دیا اللہ کو دینے میں میرا کیا جاتا ہے. تو اس لیے دوستو زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اچھا، روزے سب کے اوپر، نماز سب کے اوپر، لیکن زکوٰۃ سب کے اوپر نہیں. جس کو دیا اس کے پاس ہی ہے. اللہ سب کو زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. روزے تو سب کو، کلمہ سب کو، نماز سب کو، اس میں غریب مالدار نہیں. لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ ظلم نہیں کرتے. جس کو مالچ نہیں وہ کیا دے گا؟ یہ زکوٰۃ ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہے. اب زکوٰۃ کیا ہے وہ بولنے سے پہلے ایک دو باتیں میں دیتا نہیں حضرت کیا کر لیتے، تو وہی قرآن کی آیت. کیا قرآن کے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ. اللہ فرماتے ہیں، اب اتنا بولے نہ سمجھائے، اب تک باتیں کیا ہوئی سو سمجھائے، زکوٰۃ کے فائدے کیا ہو. اب یہاں سے ریورس دیتم نہیں کہے تو اس کا کیا ہوگی دیکھو. اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سونا چاندی جمع کر کو رکھ لیں اور زکوٰۃ دیتم نہیں کہتے ہیں، ہوتا نہیں ہم آپ کو، اسے ایسے اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہ اللہ کے نبی بھی نہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کون کو نہیں دیتم کہتے ہیں کہ انہیں خوشخبری سناؤ کہتے ہیں. کیا بولو؟ خوشخبری. یہ کیا حضرت تمہیں عذاب کہے؟ لیکن اللہ بھی ہے نا مذاق کرتے نا، بعض جنے مذاق کرتے نہیں، ویسا اللہ بھی یہاں بڑا عجیب مذاق ہے. کیسا معلوم؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو خوشخبری سناؤ کہتے ہیں. کیا وہی خوشخبری کیا ہو کو بولے تو ایسے عذاب کی عذاب ہی پناہ مانگنا کہتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی. یعنی علیم کے معنی لکھا ہوا ہے، اللہ میری بھی حفاظت کرے. اتنا ہیٹ جہنم ہوتا ہے کہ جہنم خود اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اتنا ہیٹ نہ کو، ذرا کم کر اللہ، بہت زیادہ میں گرم ہو چکی. ایسے عذاب میں اس کو اس کی خوشخبری سناؤ کو میں بولنا نہیں. حضرت کیا وہ ڈراتے ہیں؟ بولو خدا خود ڈرا رہا ہے جو مال دیا ہے.
اس کے بعد آگے ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. کہا کہ جو مال ان دیا، اب تو پیسے ہے لو، پہلے سونا چاندی ہوتا تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ سونے چاندی کو جن چھپا کو رکھو رہا نا، بچی کام آتے، بعد میں کام آتے، پوترے نواسوں کو، اسے پگھلا کو واتے ڈالتا کہتے اللہ. یوم یحما علیہ فی ناری جہنم، جہنم میں وہ تپا کو، اسے پگھلا کو واتے ڈالتا کہتے. وہ بھی کاکا واتے ڈالتا، وہ بھی بولے یوم یحما علیہ فی ناری جہنم فتقوا بہا جباہہم، پہلے پیشانی پر داغ ڈالتا، اس کے بعد یہ پہلو پر داغ ڈالتا، اس کے بعد پیٹھ پہ آتا. ایک مفسر لکھتے ہیں اس کا راز کیا ہو، اس کا راز کیا ہو، پیشانی پہ پہلے کئی کو، بعد میں منڈے پہ پہلے، بعد میں کئی کو، پیٹھ پہ بعد میں کئی کو کہتو. ایک جنا میرے جیسا کون تو زکات دیو بھائی کو پوچھا کر لو، سب سے پہلے اسے فرق کہا آتا، بولو پیشانی پہ آتا، جھڑنا پڑتے اسے، کہو بھائی ہے، اس کے واسطے وہاں ڈالتا کہتے. اب ان بات کرتے رہا کر لو، ذرہ پلٹتا کہتے، بات سنے نہیں سکا، زکاتا کی کہتا کیا بھی نہیں لو بھائی، اصل ہمارا ہے تو بے پاراچ نہ ہو گئے تمہیں جاؤ بھائی، وہ ذرہ ایسا پلٹتا تو یہاں واتا ڈالتا ہے. ابھی زیادہ ان نصیحت کرتا ہے تو پیٹ پھیرتا ہے، تو اس کا سے پیٹ پہ واتا. یہ میری بات نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں سوچ لیں زکات دینا ہے یا واتے ڈلا لینا ہے، یہ ہمارے. اب کون مالدار ہے، میں 2 منٹ میں بات ختم کروں. اب مالدار آگا تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہے، سنیں، اور یا نہیں تو چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے. 80 پر 7 گرام سونا ہے، نہیں تو 612 گرام ملی گرام چھوڑیں گے، 612 گرام چاندی ہے، تو انہوں مالدار. ابھی بلڈنگا جائیدادہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں، صرف سننا کہتا ہے 80 پر 7 گرام ہے، نہیں تو 612 گرام چاندی ہے. اما یا ہم کہنے ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا. اب کیا کرنا ہے، تم کہنے ذرہ سننا ہے ذرہ چاندی ہے، ذرہ سننا ہے ذرہ چاندی ہے، دونوں کو ملانا. یہ دونوں کو ملائے تو ذرہ سننا ہے ذرہ چاندی ہے، تو ملائے تو 612 گرام چاندی مولنے کے وقتے پیسے ہوتے ہیں کہ تو زکات واجب ہو جاتی ہے. لیکن شرط کیا ہو، قرضہ سے بچ کو رہنا، کھا کو پی کو قرضہ سے بچ کو رہنا، اور بولتے نہیں پیچھے ڈالنے کو رہنا. ایسے اس کے اوپر سال گزرا تو زکات واجب ہو جاتی ہے. اب خلاصے کے طور پر کیا ہوگا، تو ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ، اب تو ریٹ بڑھ کو رہنے کی وجہ 1,60,000 پر 5,340 روپے کسی کا نہیں بینک بیلنس ہے، چھپالے کو ہے، اتنا پیسے ہے تو بھی اب ان اس میں سے زکات دینا. ٹھیک ہے، اب وقت ہو رہا ہے، میں 1-2 باتیں آپ کو کہوں کہ زکات کے سلسلے میں کس کو دینا، کیا دینا، وہ میں نماز کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا. تو اتنا بات یاد رکھ لیں کہ مالدار سے بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. اتنا اگر کسی کے پاس ہے، نہیں یہ سب بھی سمجھ میں آنا نہیں ہے، تو آپ الگ سے آ کے ملو کہ بھائی میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اور اتنے پیسے ہیں، اور اتنا قرض ہے، وہ بھی بتا دے تو قرض لیس کر کے آپ کو زکات ادا کرنی پڑتی ہے. نماز کے بعد بھی 1-2-5 منٹ آپ کو مسائل بتائیں گے، اور یہ بڑے مسائل ہیں. زکات کا بہت اہم مسئلہ ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، نماز کے جیسا نہیں، کسی پڑھے اسے پوچھ لے تو انہوں بول ڈال لیں. زکات کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کا، تجارت کا، قرضہ کا. آپ تفصیل سے مل کر معلوم کرنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے.